آپ میں سے ہر فرد، ہر خاتون، ہر بہن، ہر بیٹی یا ہر مرد کوئی بھی ہو، وہ ایک انڈیویجول ہے، اور ہر فرد کو بگاڑنے کے لیے، دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے، اور اللہ سے دور کرنے کے لیے، اور دین کی نعمت سے محروم کرنے کے لیے، اور اس کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ایک فرد کے ساتھ 3 دشمن متعین کیے ہوئے ہیں۔ ایک دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نفس۔ ایک دشمن آپ کے ساتھ ساتھ ہے، ہر وقت آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ ہے، اس کا نام ہے شیطان۔ ایک دشمن آپ کے ارد گرد ہے، ماحول میں ارد گرد ہے، اس کا نام ہے دنیا۔ نفس کا ٹھکانہ آپ کے اندر ہے، شیطان کا ٹھکانہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، جدھر آپ جاتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، وہ ساتھ ہوتا ہے۔ مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ اس وقت چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں، تیسرا دشمن دنیا ہے، وہ ماحول ہے جس میں رہتی ہے، اور اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، پھر گھر سے باہر پورا ماحول ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر جنگ کی ترتیب اور جنگ کی قوت ہے 2 دشمنوں کی لڑائی میں ایسی ہو کہ ایک طرف ایک سپاہی ہو اور اس کی لڑائی 3 کے ساتھ ہو، اور تینوں اس ایک سے طاقتور ہو، آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ہم سے طاقتور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی طاقت جو جسم کی ہے، کھانے پینے سے جو آتی ہے، وہ نہیں کاؤنٹ کی جا رہی۔ جس طاقت سے آپ نے ان 3 دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، وہ روحانی طاقت ہے۔ روحانی طاقت عبادات سے ہے، ریاضات سے ہے، اعمال صالحہ سے ہے۔ وہ چونکہ کم ہیں، اور علم نافع سے ہے، جو علم پڑھ رہی ہیں، وہ نافع یعنی نفع دینے والا تب بنتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکیوں کا نور شامل ہو۔ علم کو نور دیتا ہے عمل صالح، رات کی عبادت، تسبیح، اللہ کا ذکر، تلاوت، اذکار، اعمال صالحہ، خیرات، صدقہ، دوسروں کو معاف کرنا، احسان۔ یہ جو امور جن کو میں گنتا ہوں، یہ میں صرف اپنے پاس سے نہیں گنتا، یہ آقا علیہ السلام نے گن گن کر احادیث میں مبارکہ میں بیان فرمائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہ اعمال اگر اچھے اخلاق، یہ اعمال کریں تو ان سے روحانی طاقت آتی ہے، اور علم کو بھی نور ملتا ہے۔ لہٰذا روحانی طاقت چونکہ کم ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تینوں دشمنوں میں سے ہر دشمن زیادہ طاقتور ہے۔ تو آپ ایک ہیں اور کمزور ہیں، اور آپ کو آخرت تباہ کرنے کے لیے آپ پر دشمن 3 ہیں، اور تینوں طاقتور ہیں زیادہ۔ ایک تو طاقت ہے، اور دوسری بات ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ آپ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا نفس کہ وہ آپ کی عبادت کے اندر سے بھی بربادی نکال لیتا ہے۔ عبادت کر رہی ہیں اور وہ اس کے اندر ریا ڈال دے گا۔ تو اس کی ٹیکنالوجی اس لیے ایڈوانس ہے کہ وہ اس کے پاس بڑے میزائل ہیں، دور مار کرنے والے میزائل ہیں، بمز ہیں، اس کے پاس ٹینکس ہیں، اس کے پاس گولہ بارود ہے، ہر قسم کا اسلحہ ہے، بحری، بری، فضائی، اتنا اسلحہ ہے، اور ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ مجھ پر حملہ ہو گیا ہے۔ اب اندازہ کریں اس ملک کا جس پر دشمن حملہ کر دے اور اس ملک کی آرمی کو پتہ بھی نہ چلے تو کچھ بچے گا؟ تو وہ پتہ نہیں چلنے دیتا۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا، تو نماز کے دوران وہ ریا ڈال دے گا۔ آپ نفل پڑھ رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، بہت زیادہ وہ ہلکی سی ریا کاری کی ملاوٹ کر دے گا، دکھلاوے کی، خفیف سی، پتہ نہیں چلنے دے گا۔ جیسے معمولی سا نمک ڈال دیتی ہیں آپ آٹے میں، روٹی میں، تو روٹی نمکین نہیں لگتی، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ نمک ڈالا گیا ہے، مگر ہوتا ہے۔ سالن میں نمک ڈالتی ہیں، بہت زیادہ ڈالیں تو پھر نمک والی لگتی سالن، مگر تھوڑا ڈالتی ہیں تو ذائقہ بنتا ہے، نمکین نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ اتنا خفیف ریا ڈالتا ہے، ریا کاری، کہ اس کا ذائقہ بدل دیتا ہے عبادت کا، خالصیت نہیں رہتی۔ پھر اگر آپ چاہیں کہ یہ ریا کاری آ گئی تھی، دکھلاوا، تو میں دکھلاوے کے لیے یہ عمل نہیں کرتی کہ لوگ دیکھیں گے، میں اس کے لیے نہیں کرتی، تو عمل ترک کرنے میں بھی ریا ہے۔ گویا اب عمل کیا وہ بھی دکھلاوا تھا، اب نہیں کر رہی اس میں بھی دکھلاوا ہے کہ میں لوگوں سے بچنے کے لیے وہ نہ دیکھیں تو عمل نہیں کر رہے۔ نفس اتنا بڑا دشمن ہے، اس طرح شیطان ہے، اس طرح دنیا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ دشمن 3 ہیں،
تو نفس حسد کے ذریعے حملہ کرتا ہے، شکوے شکایت غیبت چغلی کے لیے حملہ کرتا ہے، جس میں بہنیں، ماں باپ، بہو، ساس، رشتہ دار، اعزا، اقارب، بھاوجے، خونی رشتے، ان میں چغلی، شکایت، غصہ، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، کدورتیں رہتی ہیں، تو نفس یہ اس تباہی میں الجھا دیتا ہے۔ سارا دن تسبیح کی، تلاوت کی، عبادت کی، اور یہ جو تباہی ہے یہ شادیوں کے بعد زیادہ شروع ہوتی ہے، میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد جب شروع ہو جائے گی پھر آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ جتنی مضبوط بنیادیں آج شادیوں سے پہلے رکھ لیں یہ بعد میں کام آئیں گے، چونکہ اس میں پھر ماحول کشیدگی کا ملے گا، پھر کئی رشتے ایسے آ جائیں گے جو صرف ماں بیٹی والے نہیں ہوں گے، علاوہ رشتے ہوں گے کئی، وہاں ان کی باتوں سے غصہ بھی زیادہ آئے گا، کدورت بھی ہوگی، طیش بھی آئے گا، باتیں بھی ہوں گی، چغلیاں بھی ہوں گی، آپ پر تانے بھی ہوں گے، ری ایکشن بھی ہوگا۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دینا ہے، آپ ری ایکٹ کریں گی آپ کی بربادی ہو گئی۔ اس سے بچانے کے لیے آج اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ دوسرے دو دشمن شیطان اور دنیا ہے۔ شیطان اور دنیا، ان کا کھیل یہ ہے شیطان کا کہ وہ دنیا کی زینت کی طرف دل کو راغب کرتا ہے، اور دنیا دکھاتا ہے، دنیا اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ ننگا کرتی ہے، دکھاتی ہے اپنے آپ کو، للچاتی ہے۔ اور یہ دنیا اور شیطان کے حملے یاد رکھ لیں سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں لباس سے، میک اپ سے۔ جب باہر جاتے ہیں تو اسپیشل میک اپ کر کے جانا ہے۔ باریک باتیں بتا رہا ہوں، باریک۔ اب اس کو کوئی پکڑ کے سمجھائے گا تو بات شاید اندر اتر جائے، مگر ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا کہ گھر سے جو باہر جا رہے ہیں تو باہر تو شوہر نہیں ہے، میک اپ صرف ایک کے لیے ہے جو آپ کا زوج ہے، اور تو کسی کے لیے میک اپ ہے ہی نہیں، ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور جسم کا سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم، باقی جسم جو ہے اس کو کسی حصے کو بھی ننگا کرنا، خواہ ہاتھ کو چھوڑ کر باقی اتنا آدھا بازو ہی کیوں نہ ہو، ہاف سلیو پہنے تو بازو ننگا ہو جائے، یہ جو گلا ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ کھلا سلوا لیں تو تھوڑا سینہ ننگا ہو جائے، کلائیاں ننگی ہو جائیں، قمیض کے چاک ایسے بنوا لیں کہ تھوڑا سا پیٹ یا سائیڈیں ننگی ہو جائیں، یا قمیض اور شلوار قمیض تنگ سلوا لیں تو جسم کے اعضاء نمایاں ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں صرف شوہر کے سامنے ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ جس کے سامنے کریں گی حرام ہے، دوزخ کا راستہ ہے۔ اب میں جو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، گھر سے جو نکلی اور ایسا اگر تنگ لباس پہنا تو شیطان اور دنیا اتنے مکار دشمن ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ نہیں آنے دیں گے۔ آپ معصوم ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی برائی نہیں ہوگی، بس ایسے رواج کے طور پہ، فیشن کے طور پہ، سٹائل کے طور پر، دنیا کی روا روی اور دیکھا دیکھی کے طور پہ کر رہی ہیں، برائی نہیں ہے۔ یہی ان کا مکر ہے شیطان اور دنیا کا کہ دھیان ادھر نہ جائے کہ میں برائی کر رہی ہوں، اب میں دھیان دلوا رہا ہوں، میرا کام ہی یہ ہے، میری ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ نفس، شیطان اور دنیا جدھر آپ کا دھیان نہیں دلوانے دے رہے، میں یہی جنگ آپ کے لیے لڑتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی فوج بن جائیں میری، ادھر دھیان جائے۔ وہ دھیان یہ ہے کہ یہ کام تو صرف شوہر کے لیے تھے جس کو زوج کہتے ہیں، یہ چیزیں تو نہ باپ کے لیے تھی، نہ ماں کے لیے تھی، نہ بہن بھائی کے لیے تھی، نہ گھر کے لیے تھی، اور باہر والے کے لیے تو سراسر دوزخ کا ایندھن تھی اور آگ تھی۔ میک اپ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، خواہ جز اور آدھا ہی ننگا کرے، کپڑوں کو تنگ کرنا، تو یہ جب آپ پہن کے نکلیں گی، آپ نے اس کو نام کہہ دیا، آج کل فیشن یہ چل رہا ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ تو میرے بیٹے اور میری بہنیں اور میری مائیں، ماؤں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں پر دھیان کریں، بہنیں جو میری عمر کی ہیں اور ساری بیٹیاں یہ سمجھیں یہ جملہ کہ آج کل کی فیشن یہ ہے، یہ جو فیشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بولی ہے جو نفس، شیطان اور دنیا نے سکھا دی ہے، یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، بولی بدلا دیتا ہے، دھیان ہی نہیں آنے دیتا۔ یہ فیشن کیا ہے؟ اس فیشن کا نام دوزخ ہے، دوزخ کی تیاری ہے۔ چاہیے یہ کہ سمجھ آ جائے تو آپ جائیں جن کے، اور یہ قمیض کو چھوٹے لمبے قمیض پہنے، کھلے لباس پہنے،
لوگ کیا کہیں گے جب دوزخ گرفت کرے گی اور آخرت میں جب حساب و کتاب میں ناکام ہوں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے بچانے والے؟ قبر میں جب گرز لگیں گے، دوزخ آئے گی، آگ آئے گی، عذاب ہوگا، ان امور پر گرفت ہونی ہے۔ عورت کی تو ابتدا یہاں سے ہونی، مرد کی ابتدا اس کے عمل ہیں، عورتوں کا عمل یہاں سے گرفت ہونا ہے۔ وہ بیچاری بیٹی جو تھی یا بہن جو تھی، وہ تو فیشن کے نام پہ کرتی رہی، اس کے ذہن میں تو کوئی برا دھیان تھا نہیں۔ یہ مکر اور چال تھی نفس، شیطان اور دنیا کی، کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور برباد بھی ہو جائے۔ یہی اس نے قسم کھائی تھی، اس دن پتہ چلے گا جو میں نے کہا کہ پردہ اٹھے گا۔ یہ پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پر، ایسے سارے کپڑے اگر اس اعتکاف کا فیض لیا ہے اور لینا ہے اور آخرت بنانی ہے، ایسے سب کپڑے جا کے کھلوا دیں جن کے اندر سلائی کی گنجائش، فولڈ ہیں، اتنے سلائی ہے، وہ کھلوا دیں۔ لمبا کرنے کے لیے اتنا فولڈ ہو سکتے ہیں، لمبا کر دیں، کھول دیں۔ چاک جو ہیں وہ نیچے کر دیں، بند کر دیں۔ اور جن کے کپڑوں میں ایسی گنجائش نہیں، وہ جلا دیں، بے شک جلا دیں۔ وہ جو دوزخ کی آگ سے جلنا ہے جسم، اس سے بہتر ہے یہ کپڑے جل جائیں۔ یا کسی غریب گھرانوں میں جن کی چھوٹی بچیاں ہیں، پتلے جسم کی ہیں، ان کو دے دیں، جن کے لیے اچھا چل سکے۔ اپنے آپ کو بچائیں دین کے لیے، یہ سکھانا چاہتا ہوں۔ مت پہنیں، یعنی اس کی توبہ کر کے جائیں۔ میں بھی سمجھوں گا کہ آپ آئے تھے اور آپ بھی سمجھیں گے کہ آئی تھی تو کچھ بدل کر گئی ہے۔ اسی طرح گھر سے باہر جائیں، مت میک اپ کریں۔ سوال ہے جو جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، باہر عورتیں جہازوں میں جاتی ہیں، انہوں نے رکھی ہوتی ہیں شولڈر بیگز میں میک اپس، جب ٹائم آتا ہے تو اسی وقت نکال کے شیشے رکھ کے تو میک اپ کر رہی ہوتی۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے اسپیشل میک اپ کرتے، جا تو گھر سے باہر رہے ہیں، میک اپ کن کے لیے کر رہی ہیں؟ میک اپ تو ایک کے لیے حلال تھا، اس کے پاس تو جا نہیں رہی، جا تو رہی ہیں بازار، جا رہی ہیں شادی پر۔ کیا یہ جو مقابلہ ہے، مسابقت، اگر دیکھیں کہ ایسی شادیاں ہیں جہاں مقابلہ ہی سارا دوزخ کا ہے، دنیا داری کا ہے اور بربادی کا ہے، بے شک جانا چھوڑ دیں ان شادیوں پر، کہیں جی نہیں آئیں گے، صرف ایک تقریب میں آئیں گے، نکاح جو رخصتی ہے، یہ ولیمہ اور ولیمہ، یہ سنت ہے بس۔ یہ تیل مہندی کو سب آگ لگا دیں۔ یہ جو رسم رواج برادریاں برباد کرتی ہیں، برادریوں نے قبر میں کام نہیں آنا، یہ دین کی بربادی کا راستہ ہے۔ اور یہ سارے راستے کھلتے کہاں سے ہیں؟ اگلی بات سن لیں، یہ ٹی وی سے کھلتے ہیں۔